الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم اپنی مبارک اور مقدس کتاب نازل کی تھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، جو اس پر بسنے والے ہیں، وہ اس سے ہدایت لیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے جتنے گر ہیں، طریقے ہیں، قوانین ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہماری روزمرہ معاملات زندگی جو ہیں، لین دین، فیملی کے بارے میں، والدین، رشتہ داروں، اولاد، دوست احباب، ہمسایوں، اللہ تعالیٰ نے ہر قانون اس کتاب میں بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں وہ برکت، رحمت اور تاثیر رکھی ہے کہ ہر پڑھنے والا جو اس کو دل سے پڑھے گا، اس کو سمجھنا چاہے گا، اس کو سیکھنا چاہے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ تاثیر ہے اس کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا قرآن میں کہ یہ مومنوں کے دلوں کی شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ قمر میں فرمایا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ مالک الملک رب العالمین کائنات کا مالک پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کو، قرآن کو آسان کیا ہے سیکھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار یہ آیت نازل کی ہے، 4 بار پوچھا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سیکھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ناظرین اکرام، جو بھی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ ناطہ جوڑنا، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن آسان ان کے لیے ہی ہے جو دل سے اس کی طرف رجوع کریں گے، جو دل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لوٹیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھنا ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہ ظالم لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان کر کے اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ یہ کوئی سائنسدانوں کے لیے یا مولویوں کے لیے یا عالموں کے لیے یا مفتیوں کے لیے یا پیٹ پرست جو مولوی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ پیٹ پرست، یہ قبر پرست، قبروں کے پجاری، یہ جو اپنے قابرین کے جھوٹے قصے اور کہانیاں لوگوں کو سنا کے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ جی پڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نہیں جی 12 علوم حاصل کرنے ہیں پہلے تو پھر اس کو پڑھنا ہے، نہیں تو اللہ معاف کرے آپ راہ سے ہٹ جائیں گے۔ کتنے ظالم اور لوگ ہیں، یہ ان کی کتنی ظالمانہ باتیں ہیں۔ وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں،
کیوں کہ ہماری عوام جو ہے بدقسمتی سے لا علم، لا تعلق اور لا شعور ہے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ، میجارٹی تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، اور جو تھوڑے بہت پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھتے ہی ہیں، سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ تو عوام کی اس لاشعوری، کم علمی کی وجہ سے جو ظالم لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ جب لوگوں نے خود قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا تو یہ ان کی ساریاں جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جو انہوں نے جھوٹے، جو بزرگ گزر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، جن کا اس دنیا میں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں پاکستان میں ایسی بے بنیاد جھوٹیاں اور جھوٹ کے پلندے ان کے بارے میں بیان کیے گئے ہوئے ہیں اور منسوب کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ اپنے لیے کلیم نہیں کیا تھا، یا کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو آج کل لوگ پاکستان میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے زیادہ ہمارا خطہ ہی گمراہ ہے، انڈیا اور پاکستان کا جو ہے انڈو پاک خطہ جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اور کیوں کہ ادھر پہلے وہ مندروں کا نظام تھا، مندروں کے نظام سے لوگ اسلام میں تو آ گئے، لیکن ان کے ذہنوں میں، دلوں میں وہی قبر پرستی، بت پرستی رچی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو نئے طریقے میں ڈال لیا اور بت پرستی کو چھوڑ کر قبر پرستی شروع کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جن کو تم اللہ کے ثواب پہ پکارتے ہو وہ تو ایک چھوٹی سی، یہ جو کھجور کے اندر جلی ہے، جو بریک سی سفید کلر کی، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری جگہ کہ انہیں تو خود نہیں معلوم کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اور عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا تھا، کبھی بھی ایسی کوئی بات اپنے بارے میں نہیں کی تھی۔ اگر آپ ان کی جو ان کی اتھینٹک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو اس میں پڑھیں، ساری کا مطالعہ کریں۔ بے شک وہ صوفی تھے، صوفی عالم تھے، اور ان کے جو استاد تھے وہ بھی صوفی تھے۔ یہ 18 سال کی عمر میں یہ بزرگ جیلان سے اپنے آبائی علاقے سے بغداد میں آئے تھے، اور جن کے پاس آئے تھے وہ عبد المالک، ایک ان کے استاد کا نام تھا، اور ایک ابن عقیل، یہ دو ان کے استاد تھے، اور وہ دونوں صوفی عالم ہی تھے۔ انہوں نے بھی وہ صوفیت ہی سیکھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو آج کل کلیم کیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں 3-4 لوگ ایسے ہیں، میں ان کو نام لے کر مخاطب کروں گا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ توبہ کر لیں، اپنی اس روش سے باز آ جائیں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ اتنی ساری عوام کو گمراہ کریں۔ یہ جو اللہ معاف کرے کوکب نرانی ہیں، یہ جو الیاس قادری ہیں کراچی والے، یہ حنیف قریشی جو ہیں، یہ اللہ معاف کرے، یہ تو ایسے قصے اور جھوٹ کے پلندے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ خود کو ان کے کتے کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اور اللہ نے تمہیں خدا کے بندو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہو؟ اور آپ کے پیچھے لگ کے جو آپ کے چیلے چمچے چماٹے ہیں وہ بھی خود کو کوئی کسی کا کتا ہے، کوئی کسی کا کتا ہے، کوئی کسی کا کتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ انسان ہو، توبہ کرو اس روش سے، باز آ جاؤ، آپ اللہ کے بندے ہو، کتے نہیں ہو۔ کتا تو جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے بے ضرورت کتا گھر میں پالا، اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر اس کی نیکیوں میں سے ایک کی رات کم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ توبہ کرو، اس روش سے باز آ جاؤ، اور جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو آپ کے چیلے ہیں یا شاگرد ہیں، جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، اور ان کو بھی سچ بتاؤ کہ وہ بھی گمراہی سے بچیں اور آپ لوگ بھی گمراہی سے
باز آ جاؤ۔ یہ جو جھوٹے قصے یہ قبروں کے سے منسوب کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ سنتے ہیں، اگر سنتے ہیں تو ان کو پکارو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ تمہیں جواب بھی دیں۔ وہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر پتھر کی قبریں ہیں، بس صرف پتھر ہیں۔ جو دوسرے ممالک میں جیسے انڈیا ہے، انہوں نے پتھر یا لکڑی کے بت بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے پتھروں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں قبر پرستی، قبروں کو پوجنا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، عرس چادریں چڑھانا، ان پہ جا کے سجدے کرنا، ان کو چومنا چاٹنا، یہ سب گمراہ اور گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو میں ان تین جو یہ شخصیات ہیں دوبارہ ان کو کہوں گا کہ باز آ جائیں اس روش سے، گناہ کے کام سے، گمراہی کے کام سے، خود بھی توبہ کریں، اور جو آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کو سننے والے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی کتاب کو پہچانیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، یہ میری اپیل ہے دوسرے عام لوگوں سے بھی، خدا را اپنا ناطہ قرآن سے جوڑیں۔ اگر یہ لوگ توبہ نہیں بھی کرتے، آپ کو سچی بات نہیں بھی بتاتے، کیونکہ یہ ان کے پیٹ، ان کی دنیا اس دندے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ پیٹ پرست ہیں، یہ شہوت پرست ہیں، اس لیے آپ کو کبھی بھی سیدھی بات نہیں بتائیں گے۔ تو بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ناطہ کتاب اللہ سے جوڑے۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا ہے سورہ قمر میں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ کی اس بات کی طرف توجہ دو اور اللہ کی طرف لوٹو، اور اللہ کی اس کتاب سے، اللہ کے کام سے نصیحت لو۔ تو جب آپ اپنا ناطہ قرآن سے جوڑو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو یہ ان کے بابے، یہ ان کی قبریں، یہ ان کی جھوٹی باتیں، غلطیاں، جیسے جیسے آپ قرآن پڑھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ بے جان ہیں، مردہ لاشیں ہیں۔ تو اس لیے تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انہیں تو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ تو اس لیے، اور یہ ان بزرگوں کی آڑ میں ان کا نام لے کر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی گستاخی کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ سب سے بڑے گستاخ یہ ہیں، کیونکہ ایسے ایسے واقعے انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں بابوں اور قبروں والوں کے ساتھ، جن کی حقیقت جو بندہ قرآن کو پڑھے گا اس کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ یہ گستاخ اللہ ہے اور گستاخ رسول بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، کیونکہ انہوں نے بہت سی عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد نیست و نابود کر دے، جو خود بھی گمراہ ہیں اور اتنی ساری عوام کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو خدا را خود قرآن سے اپنا ناطہ جوڑیں، اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ جب آپ اللہ کی کتاب سے ناطہ جوڑیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تو یہ سارے خود ہی مر جائیں گے، خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب آپ اپنے دوستوں اور دوسرے احباب کے ساتھ اس میسج کو شیئر کیجئے گا، اور خدا را آپ اگر کوئی ایسی بات کریں گے یا کمنٹ کریں گے مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو گناہ ہوگا، اس لیے آپ اللہ کی کتاب لیں، اس کو پڑھیں، پھر کوئی کمنٹ کریں یا پھر کوئی بات کریں، ایسے بغیر دلیل کے کوئی بات نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب پڑھنے سیکھنے، کتاب اللہ قرآن حکیم جو ہے پڑھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔